لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين مکثر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد بھائی سب تو پہلے میں صدر اہل حدیث یوتھ فورس حافظ محمد یونس آزاد صاحب کا شکریہ ادا کرنا میں کہہ رہا صدر اہل حدیث یوتھ فورس مہربانی جی میں اگر میری وجہ تو اصل میری مجبوری ہے میرے شدید درد ہو رہا ہے میں تقریر تے کرن دیو تے مینوں کرن دیو نا تسی آپ کرن لگ پے جے نال اگر میری وجہ تو انہاں دی دل آزاری ہوئی ہے میں پیر پکڑ کے پئی انہاں دی محنت کرنا اور انہاں کولوں معافی چاہنا جناب جاندی بھی کرو اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑا حوصلہ دیتا ہے ان دے اندر کوئی شک نہیں عظیم حوصلہ ہے عظیم قائد نے اور قائدین دے حوصلے ایویں دے ہونے چاہیے میں بہرحال انہاں واسطے تنہائی اندر دعا کراں گا انشاءاللہ ضرور کراں گا اور یقین کرو انہاں تے میرا دل لٹ لیا ہے سچی بات ہے میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا یا انہوں خوش نہیں کر رہا انہاں میرا دل لٹ لیا ہے میں انہاں دا گرویدہ ہو گیا اللہ دی مہربانی نال آج مجبوری ہے اگلے سال جے رہی زندگی انشاءاللہ میں آخری تقریر کرنی ہے پاویں فجر دی نماز تو بعد کروا لے آجے جی محترم قائد صاحب ٹھیک ہے انہیں فجر تو بعد مہربانی میرا دل کرتا ہے کہ ربیع الاول دا مہینہ بھی ہے اس نسبت دے نال بھی اور ویسے بھی ہر مسلمان نو مکے مدینے نال اپنی جان نالو ود کے پیار ہے
میں چاہنا کہ میں تھانوں مکے اور مدینے دی شان سناواں. مولانا آزاد صاحب نے میرا احساس کیتا ہے، میں بھی کراں گا تقریر، میں تھوڑی کراں گا لیکن قرآن بہت زیادہ سنا جاؤں گا. ہاں جی، میرے تو بعد انہاں دی تقریر، انہاں دا بیان ہے، انہاں دا خطاب والی شان ہے. میں انہاں نوں زیادہ نہیں پاؤں بٹھانا، بالکل زیادہ نہیں میں انہاں نوں ازمائش وچ پانا. نہیں میں آدھا گھنٹہ کراں گا پر قرآن سناواں گا 2 گھنٹیاں جنہ. تو ادھر تقریر سننی ہے نا جی، پاویں میں 10 منٹ کراں تے پاویں 20 منٹ. ہاں جی، لیکن کام انشاءاللہ 2 گھنٹیاں دا ہوئے گا. یقین کرو اج تسی خوش کر دیتا ہے. میرا ایویں دل کردا پیا کرسی تے انہاں نوں باواں تقریر میں کھلو کے کر لواں. یقین کرو. توجہ ہے، بات شروع کریے کہ ناراض ہو میرے نال؟ نہ ناراض نہ جی، اللہ دا واسطہ جی. ساڑھے درویشاں نال ناراض ہو کے کرنا بھی کی جی. مکے دی شان مولانا یونس آزاد صاحب، بیت اللہ دی شان اس تو ود کے کی ہو سکتی ہے؟ ساڈے سٹیج سیکرٹری صاحب اور اتھوں دی انتظامیہ صاحبان اور سامعین کرام، 2 نبی بیت اللہ بنا رہے ہیں. یار تھوڑی مہربانی شور ختم کرو. جلسہ سنن آئے ہو تسی، کوئی عمران خان دے دھرنے تے نہیں آئے. ہاں وہ ہو گیا گزر گیا. یہ تسی مولانا یونس آزاد صاحب دی تقریر سنن آئے ہو، میریاں ٹوٹیاں پھوٹیاں گلاں سنن آئے ہو تے بہ کے سنو. گلاں نہ کرو، شور نہ کرو، بہ جاؤ. تہاڈی مہربانی، جنہوں جنہوں مکے مدینے نال پیار ہے بہ جاؤ. 2 نبی بیت اللہ بنا رہے ہیں. ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے. باپ بھی نبی، بولو بیٹا بھی. اب بولو تو صحیح، بول دے کیوں نہیں کرو، لڑ کے آئے ہو. باپ بھی شان والا، بیٹا بھی. باپ ابراہیم خلیل اللہ، بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ، مل کے بنا رہے نے بیت اللہ. ہاتھ چکے نے تے رب کولو منگ رہے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو. اے ہن چھل آئی ہے، پروانے دی چھل آئی. تے کی کہہ رہے نے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بیت اللہ دیاں بنیاداں اٹھا رہے نے تے دعاواں فرما رہے ہیں. یا اللہ ساری محنت قبول فرما. اللہ سانو
فرما بردار بنا تے ساڈی اولاد نو نیک بنا تے مسلمان بنا تے قیامت تک تابعدار بنا سانو حج دے طریقے سکھا تے ساڈے تے رحم فرما تے ہور کی دعا فرماندے نے اے ربیع الاول دا مہینہ فرماندے نے اللہ تیرا گھر بنایا بیت اللہ بنایا تیرا آرڈر من کے بنایا اللہ تیرا حکم من کے بنایا بیت اللہ بڑا سونا بیت اللہ بڑا نرالا بیت اللہ بڑا شان والا بیت اللہ بڑی عظمت والا اللہ جویں بیت اللہ عظمت والا ایویں اس عظمت والے گھر نو آباد کرن واسطے عظمت تے شان والا امام تے خطیب محمد رسول اللہ نو بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کر دینے فرما دینے ذرا تسی بھی پڑھ لو سارے میرے نال پڑھ دینے ربنا دعا کر لو ربنا دعا اندر تسی بھی شامل ہو جاؤ ربنا عباس جڑی تقریباً اج تو کوئی 5,500 سال پہلے ہوئی سی او دے اندر تسی بھی شامل ہو جاؤ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ انہاں دے وچوں انہاں دے وچ رسول بھیج دے خیر گل اگے چلائیے مکے دی شان بیت اللہ دی شان اے قرآن سن لو آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین بے شک پہلا گھر جڑا بنایا گیا مکے اندر برکتاں والا عظمتاں والا شاناں والا تے جہان والیاں واسطے باعث ہدایت بھی ہے آؤ ذرا بیت اللہ دی شان سنو مکے دی شان سنو اے ویکھو نا ایک آیا آن والا بیت اللہ نو ڈھان واسطے آیا استغفر اللہ بیت اللہ نو گران واسطے آیا بیت اللہ نو مٹان واسطے آیا بیت اللہ دی اٹ نال اٹ وجان واسطے آیا ابرہا آیا ہاتھی لے کے آیا ساتھی لے کے آیا لشکر لے کے آیا فوجاں لے کے آیا رب نے مٹا دیتا رب نے انہوں جناب نے اس کو نابود فرما دیتا اور اعلان کر دیتا اور بیت اللہ نو ٹان والے اور بیت اللہ نو مٹان والے یاد رکھ تو مٹ جائے گا تو ٹہ جائے گا تو ختم ہو جائے گا تو نیست و نابود ہو جائے گا لیکن آزاد صاحب رب نے اعلان کیتا قیامت تک میرے گھر دا طواف قیامت دیاں دیواراں تک ہوندا رہے گا کیا کیا رب نے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اونچی کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا کی ہوندا ہے پلا دسو تے صحیح دسو یار درخت لگ دے جنت تسی لوانے جی درخت نہیں باغ لوانے نے انشاءاللہ پر مولوی جی باغ کیویں لگن گے ساڈے ہر شے تے مہنگی ہو گئی ہے کی پتہ ہے کتے مولوی عمران خان سبحان اللہ بھی مہنگی کر چھڈی ہوگی
تا تے بول دے نہیں پہ منڈا پنڈ والے ہیں اور سبحان اللہ تو نہیں مہنگی ہو گئی اور کدے تھانوں سبحان اللہ دا بل تے نہیں پیندا اور منڈا پنڈ والے بول دے نہیں جے ہیں یہ منڈا پنڈ ہے کہ بڈھا پنڈ ہے بولنا ذرا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قرآن تے مکینا آدھرا دو چار حدیثاں سن لے میرے تے تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دن 24 گھنٹے بیت اللہ تے 120 رحمتاں نازل ہوندیاں نے اور بیت اللہ جان والے ہو بیت اللہ دے دیدار کرن والے ہو اللہ تانوں بار بار مکے مدینے لے جائے کنیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے 120 رحمتاں 60 رحمتاں اللہ بیت اللہ دا طواف کرنے والیاں تے نازل فرماندے نے 40 رحمتاں اللہ بیت اللہ اندر نفل نماز عبادت کرنے والیاں تے نازل فرماندے نے تے 20 رحمتاں اللہ صرف بیت اللہ دا دیدار کرنے والیاں تے نازل فرماندے نے. میرا ایمان ہے میں گل اگے لے جاواں بیت اللہ دا ایک ایک چپا آلہ بولو ایک ایک چپا آلہ ایک ایک ذرہ آلہ ایک ایک حصہ آلہ ویکھو نا بیت اللہ دے ایک کونے اندر کالا جہا پتھر جدے ارد گرد چاندی دا خول جنوں حجر اسود کہندے نے آقا فرماندے نے نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم. آقا فرماندے نے حجر اسود جنت دا پتھر ہے جنت چوں آیا ہے جدوں آیا سی دودھ نالوں زیادہ چٹا سی تے آدم دے بیٹیاں نے ہاتھ لا لا کے اپنے گناہاں دی وجہ تو اینو کالا کر چھڑیا. اور میرے آقا فرماندے نے واللہ لا یبعثنہ اللہ یوم القیامت قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حجر اسود نو اپنے دربار اندر بلائیں گے حجر اسود دیاں اکھاں ہون گیاں انہاں نال ویندا ہوئے گا حجر اسود دی زبان ہوئے گی او دے نال گلاں کردا ہوئے گا جیڑا لکھاں روپیے لا کے ہزاراں میل کر کے انہوں جا کے ہاتھ لائے گا بوسا دے گا حجر اسود رب دے دربار وچ اودی گواہی بھی دے گا تے اودی سفارش کر کے انہوں جنت وچ بھی لے جائے گا. توجہ کرو قرآن پڑھن لگیا وا ایک کونے یمن والے پاسے انہوں کی آندے رکن یمانی
آقا فرماندے نے حجر اسود تے رکن یمانی یہ دوویں اللہ دے دربار پیش ہون گے انہاں دیاں اکھاں ہون گیاں ویندے ہون گے زباناں ہون گیاں گلاں کردے ہون گے جڑا انہاں نو جا کے ہتھ لائے گا اللہ دے دربار سفارش کر کے انہوں جنت وچ لے جان گے ایک اور حدیث سن لے حجر اسود تے بیت اللہ دے حاجیو ذرا او نقشے لیاؤ نا ذہن اندر میں جڑیاں جگہ دی تانوں سیر کرا رہا ہاں ذرا او سین لیاؤ نا حجر اسود تے بیت اللہ دے دروازے دے درمیان ایک جگہ ہے ایک مقام ہے جنوں آندے نے مقام ملتزم اسم ظرف مکان چمبڑن دی جگہ چمٹن دی التزام یلتزم التزاما باب افتعال آقا فرماندے نے یہ بڑی شان والی جگہ بڑی قیمتی جگہ الملتزم موضع یستجاب فیہ دعا ایتھے دعاواں قبول ہوندیاں نے بندیاں دیاں نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اوتھے جا کے او دے نال چمبڑ کے پیٹ لا کے سینہ لا کے اللہ کے دعا کرے عرشاں تو آواز ہوندی ہے او تیرے منگن وچ دیر ہو سکدی ہے ساڈے عطا کرن وچ دیر نہیں ہو سکدی مونڈا پنڈ والے ہو ارد گرد آن والے ہو ہر سال اتنا بڑا جلسہ کران والے ہو مکے مدینے نال پیار کرن والے ہو تے صاحب مدینہ نال پیار کرن والے ہو ایک گل پوچھنا چاہنا میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا ذرا میرے جواب دینا ہے ساریاں نے مل کے جواب دینا ہے وڈیاں نے چھوٹیاں نے بزرگاں نے سب نے ذرا بول کے کہنا ہے جس بیت اللہ دی یہ شان ہے جس حجر اسود دی یہ شان ہے جس رکن یمانی دی یہ شان ہے جس مقام ملتزم دی یہ شان ہے اور مینوں ایمان نال دسو یہ ساریاں چیزاں جس مسجد اندر موجود نے اچھی بولو اس مسجد حرام دی کی شان ہے اس مسجد حرام قرآن میں تو نہیں نہ کہہ رہا قرآن آندا سبحان الذی اسری بعبدہ ماشاءاللہ آزاد صاحب حاجی راشد صاحب کتنے نے حاجی صاحب بڑے پریشان تسی ہیں بیٹھے سو تھوڑا بلڈ تھلے آ گیا ہے نا آ گیا نا ماشاءاللہ اے ہنے ٹھیک ہو جائے گا یقین کرو شام دی مینوں شدید درد سی شدید ہاں جی سر نو شدید لیکن اللہ نے مہربانی کر دیتی ہے جی میں قرآن پڑھ رہا طبیعت ہلکی ہوندی جا رہی اللہ دی مہربانی نال سنو ذرا قرآن کرو میرے وال دھیان مونڈا پنڈ والے ہو کی تھوڑا پروگرام سنو ذرا مکے مدینے دی شان آواز آندی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ اسری بولو یا اللہ نہیں بول دے تیرا ہی آسرا رب انہوں تیرا ہی آسرا نہیں بول دے بولو ذرا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
قرآن سن لو یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس اگے کیے فلا یقربوا المسجد الحرام ذرا میں اور قرآن پڑھن دیو قد نرى تقلبا کہو سبحان اللہ اچھی کو ذرا جنی سبحان اللہ اچھی کہو گے انہی آیتاں بہتیاں سناواں گا قد نرى تقلبا حاجی راشد کہہ رہا سی قرآن رج کے سنانا ہے میں کہ حاجی صاحب اور مینوں آوندا کی ہے یا قرآن یاد یا مصطفیٰ دی حدیثاں مینوں یاد نے قد نرى تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام اور سناوا قرآن کہ بس رج گئے ہو لے سنو ذرا قرآن فرمایا لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء سیٹ کراں تہاڈی کہ اپنی نہیں میری تو ٹھیک ہو گئی ہے اچھا اچھی کہو ذرا سبحان اللہ اگے میں آندا ہوندا سا نا کہ قرآن وچ میری غلطی کوئی نہیں یاد جے کہندا ہوندا سا نا ہن میں کدی نہیں جے کیا کیوں اللہ دی مہربانی نال ہن مینوں کہن دی لوڑ کو نہیں نیٹ منہ بولدا ثبوت ہے میں 2 دفعہ قرآن ریکارڈ کروا دیتا ہے اگے میں کہدا ہوندا سا مینوں اینی حدیثاں یاد نے اینی مشکات یاد ہے اینی بخاری یاد ہے ہن مینوں کہن دی لوڑ ہی کوئی مشکات پوری ریکارڈ کروا دیتی ہے بخاری دا تیسرا حصہ کروا دیتا ہے انشاءاللہ رمضان تک پوری بخاری نیٹ تے آ جائے گی انشاءاللہ مینوں کیڑی لوڑ ہے کہن دی اور اللہ دی مہربانی نال 2-4 سال دے وچ طالب علموں پوری سیاست ریکارڈ کروا دینی ہے کہو انشاءاللہ اچھی کہو انشاءاللہ ذرا 2 منٹ بلند کر کے کہو سبحان اللہ سنو پھر لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومكثرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل دون ذلك فتحا قريبا سبحان الله جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر طیب احسن اللہ جزاک اطال اللہ عمرک اجل قدرک شرح صدرک ضاف اجرک طیب یا شیخ
سنیے ذرا تقریر ہی نہ عربی میں شروع کر لیے کر لو عربی میں شروع ہاں دیکھو ٹھیک ہے ترجمہ تو کر تقریر میں کرنا ہاں جی تھکتے نہیں گئے ہو نہیں تھک گئے ہو تسی نہیں تھکے اچھا پھر میرے جواب دینا ایک اور گل دا جس بیت اللہ دی شان ہے جس حجر اسود دی شان ہے جس رکن یمانی دی شان ہے جس ملتزم دی شان ہے جس مسجد حرام دی شان ہے اور میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا وا گل تے ہن بنے گی نا یہ ساریاں چیزاں جس شہر اندر موجود نے وہ شہر مکے دی کی شان ہے وہ شہر مکے دی کی شان ہے شعر سنا دے کیڑا شعر سناواں نہیں مینوں قرآن تے پڑھ لین دیو پہلے میں اپنی تے ریجاں پوریاں کر لواں پہلے میں اپنے چاہ تے پورے کر لواں مکے دی شان ذرا کہو سبحان اللہ لا اپنی محبت وکھان لگیا اپنا پیار اپنا دل کھول کے ہن میں تھوڑے سامنے رکھن لگیا وا اے جڑا لا اقسمو ہے لا اقسمو اے دا معنی کی کردے ہوندے ہو تسی کرو خبر ہے نا معنی کوئی تو کرے نہیں چلو میں کرنا پھر جے کوئی اور کرے نا اج دے بعد مانا اور کوئی تے نہ منیا جی اج میں دا مانا کرن لگیا انشاءاللہ تھانوں بھولے گا نہیں ساری زندگی جے کدے غور کرو گے تے نہیں بھولے گا حافظ محبوب رشید صاحب تسی میرے بڑے بڑے جلسے سنے پر اج اے جڑا نقطہ دین لگیا وا نہیں سنیا تسی لا اقسم اقسم یقسم اقسام طالب علم باب فعال یہ دا معنی ہے قسم کھانا اقسم وید متکلم فعل مضارع معلوم میں تھانوں ہر سال کہنا وا گرامر پڑھو صرف پڑھو نہ پڑھو بڑی لوڑ ہے ساڈے اندر علم دی بڑی لوڑ ہے صرف حاجی راشد گلاں نہ کرو میرا دھیان تواڈے ساریاں والے نہ گلاں کرو تواڈی مہربانی مولوی ہوو گے تے اپنے گھر پر گلاں نہ کرو میرے نال وفا کرو او قسم واحد متکلم فعل مضارع معلوم تسی کہو گے جی قاری صاحب پھر اللہ کتھوں آ گیا اللہ سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن اندر لا او قسم ذرا پڑھو لا بھی پڑھو لا پڑھو لا قسم جی قاری صاحب لا کتھوں آ گیا لا دا کی معنی کرو گے کئی نے دا معنی کیتا کہ جڑا لا زید ہے لا زائدہ میں کیا میں نہیں مندا کئی تفسیراں والے نے مفسرین نے دا معنی کیتا لا زید ہے میں کیا نہیں میں اتفاق کردا
میں جڑا مانا کرنا جڑا میرے استاداں نے مینوں پڑھایا ہے وہ اج میں تانوں سنان لگیا وا یہ لا زیادہ نہیں یہ کی مان ہے اللہ دے نے لا خبردار مکے دے بارے زبان نہ کھولیا جی مینوں ماڑا کرن دیو لا کیوں زیادہ ہے لا مکے مدینے دے بارے بکواس نہ کریا جی لا مکے مدینے دے بارے چالانا چلیا جی لا اے نہ کیا جے کہ مکے مدینے نو کھلا شہر قرار دیتا جائے عید میلاد النبی واسطے لا پنگڑیاں واسطے لا قوالیاں واسطے لا چنڈیاں لان واسطے لا نچڑ واسطے ٹپڑ واسطے لا قبراں تے میلے لان واسطے اللہ نے لا لا اور ڈردے رہا جے مکے مدینے دے بارے رب کولوں او قسم اللہ دے نے میں مکے دیاں قسماں کھا رہا وا اے جے مانا ہے اے جے اصل مانا لا مکے دے بارے گستاخی مکے دی عظمت وچ گستاخی کرن تو ڈردے رہا جی میرے کو کیوں او قسمو اے دیاں قسماں میں رب آپ کھا رہا ہوں آئی صاحب سمجھ آئیے کہ نہیں لا اقسم بهذا البلد یا اللہ کیوں قسماں کھا رہے ہیں ہن اگے مینوں پڑھن دیو لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد یا اللہ تو قسمیں کھانیاں سن فیصل آباد دیاں کھا لیندا تو قسمیں اٹھانیاں سن اے منڈا پنڈ ہر شالے دے اندر جلسہ ہوندا ہے اے دیاں قسماں اٹھا لیندا تو لاہور دیاں قسماں اٹھا لیندا ربا تو قسماں اٹھانیاں سن چوڑیاں شہر دیاں اٹھا لیندا میں اوتے ہر روز تیرے نبی دی حدیث بخاری پڑھانا تو جو قسمیں اٹھانیاں سن کسے ہور ملتان پاک پتن کوفے بغداد دیاں قسماں اٹھا لینا ربا مکے مدینے دیاں قسماں کیوں کھا رہے ہیں اللہ دے نے تینوں نہیں پیا پتہ لگدا میں اس واسطے مکے مدینے دیاں قسماں کھا رہا ہوں کہ مکے مدینے دیاں گلیاں اندر میرے محمد دیاں تلیاں لگیاں نے صلی اللہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اچھا تھوڑی سبحان اللہ دس رہی ہے کہ میں تھانو شیر بھی سناوا تائیں تے میں کہا کرنا وا کہدا پھرنا وا مکے مدینے دے بارے اندر کہ عرب شریف صدقے جائیے
تے جتے بکریاں یار چرایا نہیں بول دیتے میں نہیں پڑھتا ایویں تے میرا شعر ضائع ہو جائے گا جے سننا چاہتے ہو تو میں دوبارہ تھانوں چیک کر لینا وا عرب شریف ذرا تسی بھی پڑھ لو میرے نال عرب شریف صدقے جائیے عرب شریف تو صدقے جائیے تے جتھے بکریاں یار چرائیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار نے لایا چلو جو تسی بول ہی پے ہو تے میں تمہیں کو اور شعر سنا دیاں لو جی یاد کی رکھو گے ہیں سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہار میں کیوں جی ذرا مل کے کہو میرے نال اچھی پڑھنا ہے تھوڑی آواز میرے تک ہے میرے تک سونے دے مدینے وچ بولو ہر وقت بہار بھائی حبیب الرحمان صاحب بھائی افتخار صاحب مولانا یونس آزاد صاحب بیٹھے نے کہ چلے جائیں آدھے نے میں تھوڑی تقریر سننی ان حق ادا کر دیتا ہے تے میں تے وعدہ کیتا سی ادھے گھنٹے دا تے وعدہ خلافی ہو گئی سونے ہوگی میرے ولو وعدہ خلافی سونے دے مدینے وچ بولو ہر وقت بہار پھلانو پیشا کیتا تیباد خار میں دشمن دی کوئی گالی پہنچے گی کیویں اوتھے دشمن دی کوئی گالی پہنچے گی کیویں اوتھے وچ 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 قدم دے تھاں لے لئی بڑا پیارا جملہ وچ قدم دے تھاں لے لئی محبوب دے یار میں یقین کرو مولانا یونس آزاد نے آج جلسہ لوٹ لیا ہے کہو الحمدللہ یقین کرو پاویں زور میرا لگن دیا تقریر میں کرن دیا پر جلسہ جنہ لوٹ لیا جے یہ گل تانوں مننی پے گی تے میں تے اپنے بچیاں نوں بھی یہ کہہ کے جاواں گا ساری زندگی اس قائد دی غلامی وچ گزار میں تے بچیاں نوں بھی وصیت کر کے مراں گا ایڈا حوصلہ ایڈا عظیم تے وسیع ظرف اللہ نے اس بندے نو عطا فرمایا ہے لو جی آخری گلاں کریے تے باقی انشاءاللہ اگلے سال پھر تہاڈا میرا میچ پوے گا پورا آخری تقریر ہوئے گی مکہ وی آلہ تے بولو مدینہ وی بولو تے صحیح مدینہ وی آلہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اندر تشریف لے گئے نبی پاک نو بخار چڑھ گیا صحابہ نو بخار چڑھ گیا نبی پاک بیمار ہو گئے صحابہ بیمار ہو گئے آقا دعا کر دینے اللہ مدینے دا بخار دور کر دے اللہ مدینے دے پھلا اندر برکتاں پا دے مدینے دے اناج اندر برکتاں پا دے مدینے دے مد اندر برکتاں پا دے مدینے دے ٹوپے اندر برکتاں پا دے اللہ تیرے خلیل نے
مکے واسطے دعا کی تھی، میں مدینے واسطے دعا کرنا وا اللہ جی میں مکہ پیارا ہے ایویں مدینہ بھی پیارا بنا دے۔ جیڑا توحید پرستے جنوں مدینے نال پیارے جنوں قرآن نال پیارے جنوں نبی دی حدیث نال پیارے اور سن لو مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء دا عقیدہ نوٹ کر لو اس ملک دے اندر پروفیسر علامہ ساجد میر حافظہ اللہ تعالی دی قیادت اندر اہل حدیث ملک پاکستان اندر بلکہ پوری کائنات اندر قرآن دا دفاع بھی کرن گے، حدیث دا دفاع بھی کرن گے، ختم نبوت دا دفاع بھی کرن گے، ختم نبوت دی چوکیداری بھی کرن گے، صدیق دی صداقت دی دفاع بھی کرن، صدیق دی صداقت دی چوکیداری بھی کرن گے، فاروق دی عدالت دی چوکیداری بھی کرن گے، امیر معاویہ دی عظمت دا اعلان بھی کرن گے، امی عائشہ دی عظمت دا اعلان بھی کرن گے۔ اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء مکے دی عظمت بھی بیان کرن گے، مدینے دی عظمت بھی بیان کرن گے۔ ساڈی جان تے چلی جائے گی، اسی مرتے جاواں گے، اسی کٹتے جاواں گے، اسی ذبح ہو جاواں گے، اپنے بچے کٹواتے دیاں گے، لیکن صدیق دی صداقت تے کسے قسم دی آنچ نہیں آن دیاں گے، امی عائشہ دے دوپٹے تے کسے قسم دی آنچ نہیں آن دیاں گے، معاویہ دی حکومت تے کسے قسم دی آنچ نہیں آن دیاں گے۔ اور سن لو اسی علامہ شہید دے روحانی فرزاندہ، اسی علامہ یزدانی دے روحانی فرزاندہ، اسی صدیق اکبر دے پیروکار ہاں، فاروق اعظم دے تابعدار ہاں، عثمان و علی معاویہ دے فرما بردار ہاں، اسی مصطفیٰ دی ختم نبوت دے چوکیدار ہاں۔ جب تک زندہ رہاں گے جند جار رہے گی، منہ میں زبان رہے گی۔ اور سن لو، کن کھول کے سن لو، حکمرانوں سن لو، اکبر اسد نہیں ڈرتا، نہیں پرواہ کرتا، نہیں پرواہ کرتا، نہ تھاڑیاں دھمکیاں دی، نہ مقدمیاں دی، نہ پرچیاں دی، نہ تھاڑیاں گدڑ پبکیاں دی۔ جو مرضی کرو، جتے تھوڑا دل چاہے میرے تے پابندیاں لگاؤ، ضلع قصور اندر جو دل چاہے کرو، میری زبان بندی کرو،
مینو نہیں ڈرا سکتے گنڈیو گنڈیاں دی پشت پنائی کرنے والو ختم نبوت دے ڈاکواں دی پشت پنائی کرنے والو ختم نبوت دے غداراں دی پشت پنائی کرنے والو حکمرانو کن کھول کے سن لو اہل حدیث دی جان چلی جائے گی صدیق دی صداقت دا اعلان کر کے رہاں گے مصطفیٰ دی ختم نبوت دی چوکیداری کر کے رہاں گے نعرہ تکبیر زندہ قوم والا جواب چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ اور صحابہ دے گستاخاں نوں پتہ چلنا چاہیے غیرت اہل حدیث دے اوے کی کرتے پے ہو کی کم از کم تہاڈی آواز اسلام آباد تک جائے لاؤ جی نعرہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ جنہ جنہ ماں دا دودھ پیتا ہے آواز آئے شان صحابہ شان صدیق شان عمر شان عثمان شان علی شان معاویہ کتاب و سنت حافظ اکبر سے ساتھ اے ساڑھے نال ڈرامے کر دے ہو اللہ اکبر اے سانو ڈرا دے ہو زندہ آباد سانو زندہ آباد سانو ڈرا دے ہو سانو او نس گیا ہے او ذاکر او جنہیں اسلام آباد اندر بکواس کیتا ہے انہوں نسایا گیا ہے انہوں دوڑایا گیا ہے اور میں تواڈی وساطت نال کہنا سب تو پہلے جس امام باڑے اندر اس ذاکر نے صدیق اکبر دے بارے بکواس کیتا ہے اس امام باڑے دا لائسنس کینسل کیتا جائے اور میں تھوڑی وساطت نال کہنا وا جس امام بگاڑے اندر اس گنڈے نے بکواس کیتا ہے اوتھو دی انتظامیہ دے خلاف مقدمہ بنایا جائے اے اچھی نہیں بول دے اوتھو دی انتظامیہ دے خلاف مقدمہ گج کے اوتھو دی انتظامیہ دے خلاف مقدمہ اور آئندہ یاد رکھ لو شیعو رافضیو یاد رکھ لو آئندہ جن نے صدیق معاویہ امی عائشہ دے بارے زبان درازی کرن دی جرت کی تھی اہل حدیث مل کے دی زبان گدی وچوں کھچ دیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ زندہ آباد زندہ آباد عمران خان وزیر اعظم صدر پاکستان اور عمران خان دے گولیو گپیو وزیروں تانوں معلوم ہو گیا ہے تانوں پتہ چل چکے ہے عمران خان دے گنڈیو عمران خان دے پالتو کتےو تانوں پتہ چل چکے ہے اے ملک شیعہ دا ملک نہیں اے ملک رافضیاں دا ملک نہیں اے ملک صدیق دے دشمناں دا ملک نہیں اے تانوں پتہ چل چکے ہے اے ملک معاویہ دے دشمناں دا ملک نہیں اے ملک امی عائشہ دے گستاخاں دا ملک نہیں اے تانوں پتہ چل چکے ہے ملک پاکستان محمد مصطفیٰ دے غلاماں دا ملک ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر خبردار آج دے بعد کوئی صحابہ دے بارے زبان کھولے خبردار آج دے بعد امی عائشہ دے بارے کوئی زبان کھولے ختم نبوت دے بارے کوئی بکواس کرے اسی تون دے آگے پھڑ کے ہاں ایویں پولے سے نہ رہ جائے جی پولے سے نہ رہ جائے جی اللہ دی مہربانی نال
میں صرف مولوی نہیں کھرل مولوی ہاں آج تک نہیں ڈریا آج تک نہیں ڈریا اللہ دی مہربانی نال لوگوں دے سپیکر بند ہو جاندے نے میرا آج تک نہیں ہویا ماں نے کو پتر جمیا ہی نہیں کوئی آئے تے صحیح کوئی جرت تے کرے میں محمد دا غلام ہاں میں صرف ڈرنا تے رب کولو ڈرنا نہ کسے وزیر کولو ڈرنا نہ کسے مشیر کولو ڈرنا لو جی مکہ بھی آلہ تے مدینہ بھی ایویں گلاں لمیاں ہو گئیاں گلاں تے ہو رہی بڑیاں کرنیاں سن دل بڑا کردا ہے پر انشاءاللہ پھر سے کدی مدینہ اس واسطے بھی آلہ ہے مدینے اندر میرے مصطفیٰ دا روز ہے جنوں دوروں ویکھیاں ٹھنڈا پیندیاں نے حاجی راشد صاحب مدینہ اس واسطے بھی آلہ ہے مدینے اندر مسجد نبوی نبی پاک فرما دے نے من صلی فی مسجدی ھذا 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ جنہیں مسجد نبوی اندر 40 نمازاں پڑھیاں اللہ انہوں نفاق تو بری کر دیں گے اللہ انہوں جہنم دی اگ تو بری کر دیں گے مدینہ اس واسطے بھی آلہ ہے مدینے اندر مسجد قباء من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین کان کاجر العمرہ جڑا مسجد قباء اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھے گا اللہ انہوں عمرے دا ثواب عطا فرمان گے اور مدینہ اس واسطے بھی آلہ ہے مدینے اندر جنت البقیع جدے اندر 10,000 صحابہ دیاں قبران نے اما علیمہ دی قبر امام مالک دی قبر جناب عثمان دی قبر وہابیو تواڈے علامہ احسان دی قبر کہہ دو رحمت اللہ ہے آقا فرماندے نے 70,000 بندے جنت البقیع وچ اٹھن گے قیامت دے دن انہاں دے چہرے 14ویں رات دے چن نالوں زیادہ چمکدے ہون گے بغیر حساب دے اللہ انہاں نوں جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے اور جدوں مکہ مدینہ پھر کے چل نہیں بول دیتے نا میں دعوت خطاب دینا مولانا یونس آزاد صاحب نو